اللہ 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ قرآن کے اس فارمولے کے تحت رسول اللہ کے دور کی جنگوں کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے کہ یہ جنگیں ایک تاریخی اعتبار سے بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ یوں تو تاریخ انسان کے لیے تاریخی بحثیں مفید ہیں، تاریخ پر نظر کرنا، تاریخ کا مطالعہ کرنا، تاریخ پر غور و فکر کرنا انسان کے لیے کوئی بھی تاریخ ہو مفید ہوتی ہے، کیونکہ تاریخ پر نگاہ کرنے سے انسان جو ہے ایک تو اس کے نالج میں اضافہ ہوتا ہے، دوسرے انسان کی عقل اور شعور میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی تاریخ اس کی خاص اہمیت ہے، کیونکہ یہ فقط ایک تاریخ نہیں ہے کہ جہاں انسان جو ہے کچھ معلومات حاصل کر لے اور کچھ جو ہے اپنی سمجھ حاصل کر لے، بلکہ رسول اللہ کے زمانے کی تاریخ ایک بہت بڑا نمونہ ہے حق پرستوں کے لیے۔ ہم یہ نہیں کہتے صرف مسلمانوں کے لیے، بلکہ تمام حق پرستوں کے لیے جو حق کے لیے اٹھتے ہیں، حق کے لیے بولتے ہیں، حق کے لیے سختیاں اٹھاتے ہیں، حق کے لیے قربانیاں دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ان سب کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ اور آپ کے زمانے کی جو جنگیں ہیں، آپ کا جو رویہ ہے، آپ کی جو سیرت ہے، وہ بہت ہی عظیم مفید اور عظیم پہلو اس میں موجود ہیں جس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پہ ہم جنگوں کا ذکر کر رہے تھے، رسول اللہ کے زمانے کی جنگیں جو ایک پہلو ہے، رسول اللہ کی سیرت کا بہرحال ایک اہم پہلو بھی ہے کہ جہاں پر بہت بڑی تعداد میں دشمنوں کا سامنا ہو رہا ہو، لوگ ہوں، تو وہاں اصحاب کے ساتھ رسول اللہ کیسے پیش آتے ہیں، اصحاب کے ساتھ کس طرح رائے مشورہ کرتے ہیں، ان کو کیا اہمیت دیتے ہیں، دشمن کے سامنے کیسے پیش آتے ہیں، دشمن کے ساتھ رویہ کیا ہوتا ہے، وہ یہ ساری چیزیں جو ہے بہت زیادہ اہم ہیں ایک ایسے عظیم انسان کے لیے کہ جس نے عملی طور پر یہ سب کچھ کر کے دکھایا ہے، اور جس کے نتیجے میں لوگ اس طرح رسول اللہ کے عاشق ہوئے ہیں۔ انہی جنگوں میں ذکر ہوگا کہ وہ لوگ جو رسول اللہ سے جنگ کرنے آتے تھے، رسول اللہ کے شدید جانی دشمن ہوا کرتے تھے، ایک چند مدت گزرنے کے بعد وہی لوگ مسلمان ہو کے آ کر رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ بڑی تعداد میں ہوا، یعنی ہزاروں کی تعداد میں، ورنہ شروع میں عرض کیا گیا جنگ بدر کا واقعہ کہ کتنے لوگ تھے، لیکن بعد میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ، کون لوگ آئے رسول اللہ کے پاس؟ 10,000 کا لشکر، بعد میں 30,000 کا لشکر، اور 1,00,000 سے زیادہ حاجی جو رسول اللہ کے ساتھ آخر میں گئے ہیں۔ یہ لوگ کون تھے؟ یہ وہی لوگ تھے جو رسول اللہ سے جنگ کر رہے تھے، لیکن جنگ کرتے کرتے جنگ کے درمیان میں رسول اللہ کی سیرت اور طریقہ اور انداز اور رحم اور کرم اور لطف اور محبت کے ایسے منظر دیکھے کہ وہی لوگ جو رسول اللہ کے جانی دشمن تھے وہ رسول اللہ کے عاشق ہو گئے۔ اور یہ خود تاریخ کا بہت ہی اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں واقعات کی طرف زیادہ بڑھ جاؤں گا، لیکن اس اہم مسئلے پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جو شدید جانی دشمن ہوں وہ رسول اللہ کے عاشق ہو جائیں؟ کچھ لوگ اس میں منافق بھی تھے، جیسے ابو سفیان بھی مسلمان ہو گیا، لیکن کبھی رسول اللہ کا عاشق نہیں ہوا۔ رسول اللہ نے اس کو ذہنی حالت اور دل کی حالت بدلنے کے لیے اس کو دولت بھی زیادہ دی، بیت المال سے بہت کچھ دے دیا، یعنی جنگ کے جو مال غنیمت تھی اس میں سے بہت کچھ دے دیا، لیکن وہ بدلنے والے نہیں تھے، ان کا کینہ تھا، ان کو بغض تھا۔ لیکن ایک بہت بڑی تعداد میں، جیسے میں نے اس کے پہلے ذکر کیا
2 دن کے پہلے کے پروگرام میں کہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ جو شدید رسول اللہ کا دشمن تھا، جو جنگ احد جس کا ذکر ہوا ہے کل کے پروگرام میں، جنگ احد میں سپہ سالاروں میں سے ایک تھا، وہ بھی آخر میں آ کر رسول اللہ پر دل سے ایمان لاتا ہے۔ اور لوگ اس کو چھیڑتے تھے، لوگ اس کو چڑھاتے تھے کہ ابو جہل کا بیٹا ہے، چڑھانا بھی نہیں یعنی کہتے تھے، کیونکہ عرب میں دستور تھا کہ بیٹے کو باپ کے نام سے پکارا جاتا تھا، یبن ابو جہل۔ تو حتیٰ رسول اللہ نے منع کیا کہ اس کو ابو جہل کے نام سے بھی نہ پکارو، جو باپ کی خطاؤں کو بیٹے کے اوپر نہیں لے آؤ۔ یہ سب اصول ہے رسول اللہ کی، باپ نے خطا کی ہے، خاندان کے کسی بزرگ نے خطا کی ہے تو بیٹوں کو نہیں اس کے لیے کوسے، بیٹوں کو اس کے لیے ذلیل و رسوا نہ کریں، شرمندہ نہ کریں۔ اکرمہ جو بدترین بھی انسان تھا، اور اکرمہ ایک ایسا انسان تھا کہ جس کے بارے میں یہ ہے کہ اس کو شاید سزا دی جاتی اگر اس کو پکڑا جاتا۔ فتح مکہ میں رسول اللہ نے سب کو معاف کر دیا، لیکن اکرمہ جو ان لوگوں میں سے تھا جو سزا یافتہ لوگوں میں سے تھا، سزا اس کو ملتی، اسی لیے وہ بھاگ بھی گیا تھا۔ اس نے جو غلطیاں کی تھی، جو بدتمیزیاں کی تھی، جو توہین کی تھی رسول اللہ کی جنگ کے علاوہ، وہ بھاگ نکلا تھا وہاں سے۔ لیکن بھاگتے بھاگتے صحرا میں پھنس گیا۔ بہت سارے لوگ مکہ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، جن کو واقعاً جنہوں نے بہت خطائیں کی تھی اور ان کو ڈر تھا، وہ مکہ چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ ابھی ہم فتح مکہ کی گفتگو نہیں کر رہے ہیں، وہ بعد میں اس کی نوبت آئے گی انشاءاللہ تعالی، لیکن یہ واقعہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں، اس نقطے کو بیان کرنے کے لیے کہ وہ لوگ جو شدید رسول اللہ کے دشمن تھے، وہ آئے اور رسول اللہ کے عاشق بن گئے۔ وہ شخص جس نے جناب حمزہ کا پیٹ چاک کیا تھا، سینہ چاک کر کے کلیجہ نکالا تھا، وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اسی جنگ بدر اور جنگ احد کے بہت سارے لوگ جو رسول اللہ کے مقابلے میں، خالد ابن ولید جس نے آ کر رسول اللہ کے لشکر میں پیچھے سے حملہ کیا تھا، کچھ ہی مدت بعد وہ مسلمان ہو کے رسول اللہ کے خدمت میں آ گئے، اور بہت سارے لوگ مسلمان۔ اکرمہ بن ابو جہل جب پھنس گیا صحرا میں تو اللہ سے دعا کی، دیکھا کہ لوگ جو ہے اور بھی لوگ تھے، دیکھا وہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، تو اس کو کہ یہ اللہ سے اگر یہ دعا کر رہے ہیں آپ، جب صحرا میں پھنس گئے ہیں، پانی نہیں مل رہا ہے، پیاس سے مرنے والے ہیں، تو نہ یہ لات کو پکارتے ہیں، نہ عزا کو پکارتے ہیں، نہ حبل کو پکارتے ہیں، نہ اپنے بتوں کو پکارتے ہیں۔ 365 بتوں کو چھوڑ آئے تھے، ان کے سارا انجام بھی معلوم ہو گیا تھا، ختم ہو گئے تھے، تو وہ کسی کو نہیں پکار رہے تھے، وہ وہاں صحرا میں اللہ کو پکارتے تھے، چونکہ اللہ کا ذکر تھا وہاں پر۔ یہ آپ نہیں سمجھے کہ مشرکین اللہ کو پکار، مشرک تھے۔ مشرک اور ہے، کافر اور ہے۔ مشرک یعنی وہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے لوگوں کو مانتے تھے، جیسے ہے کہ انسان گاڈ کو مانتا ہے، ایشور کو مانتا ہے، پھر بہت سارے اور خداؤں کو مانتا ہے۔ تو مشرکین مکہ کی حالت یہ تھی کہ اللہ کی بات تھی، اللہ کا ذکر کرتے تھے، اللہ سے ان کو مشکل بھی نہیں تھی، لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت سارے خدا جو ہے اپنے بنا رکھے تھے، ان خداؤں کو بھی احترام کرتے تھے۔ لیکن دیکھا اکرمہ بن ابو جہل نے، دیکھا جوان تھا یہ، اس نے دیکھا کہ جب صحرا میں پھنس گئے ہیں اور کسی سے امید ان کی نہیں پوری ہوتی، تو یہ وہاں پہ اللہ کو پکار رہے ہیں۔ تو اکرمہ نے کہا کہ یہی بات تو رسول اللہ بھی کہہ رہے تھے، اسی اللہ کی طرف تو رسول اللہ بھی دعوت دے رہے تھے، تو ہم کیوں بھاگ رہے ہیں، ہم فرار کیوں کر رہے ہیں؟ تو وہاں اس نے دل سے اس نے کہا کہ اگر ہم اس صحرا میں بچ گئے، جان ہماری بچ گئی، پانی مل گیا، پیاس بجھ گئی، تو ہم دل سے جا کے رسول اللہ پر مسلمان ہوں گے، اللہ پر ایمان لائیں گے۔ اور ہوا ایسا، اس کی دعا قبول ہوئی، اس کی پانی ملا اور پیاس بجھ گئی، پھر واپس آیا اور دل سے مسلمان ہوا۔ تو یہ ایک نمونہ نہیں ہے اکرمہ یا چند لوگوں کا، یہ بہت بڑی تعداد میں، یہ ہزاروں دسیوں ہزار کی تعداد میں ہے کہ وہ لوگ جو رسول اللہ کے شدید دشمن تھے، جن کے اوپر حملہ کیا۔ رسول اللہ کی کئی شادیوں میں بھی ایسا ہوا، دو شادیاں، کم سے کم 2 یا 3 شادیاں، کہ اس مسئلے کو انشاءاللہ ہم بیان کریں گے انہی دنوں میں کہ رسول اللہ کی شادیاں جو ہوئی تھیں تو وہ کیوں ہوئی تھیں، اور جو ہے جو وہ لوگ جو وہی جو کینہ اور نفرتیں رکھتے ہیں، وہ آ کر اس کے غلط طریقے سے پروپیگنڈے کرتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان ہوگا بعد کے دنوں میں۔ ابھی جو ماہ رمضان کے تقریباً 10 دن اور باقی ہیں، تو حتیٰ وہ لوگ کی جو دشمن تھے، انہوں نے اپنی بیٹیوں کی شادی کر دی رسول اللہ کے ساتھ۔ مثلا حی ابن اخطب جو یہودی قبیلے کا سردار تھا، اس کی بیٹی جو رسول اللہ کی زوجہ ہو گئی۔ یا بھی ایک واقعہ اور پڑھنے والے یہاں پر جنگ بنی مصطلق کا، کہ حارث کی بیٹی جو جویرہ، وہ رسول اللہ کی زوجہ بن گئی، اس نے پسند کیا زوجہ بننا۔ تو یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے عزیزو،
کہ جو لوگ جانی دشمن ہوں وہ کیسے آ کر عاشق بن جاتے ہیں، کیسے اپنی بیٹیاں دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، کیسے حتیٰ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں رسول اللہ کے اوپر۔ جہاں پر تو انسان کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سا کردار اور کون سی عظمتیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کی ہیں کہ یہ منظر دیکھنے کو ملا۔ تاریخ نے یہ منظر دیکھا کہ کس طرح لوگ تلواریں اپنی رکھ رکھ کے رسول اللہ کی خدمت میں آتے چلے گئے، اور وہ تلواریں جو باطل کے لیے اٹھا کرتی تھی، پھر وہ تلواریں حق کے لیے اٹھنے لگی، پھر باطل کے مقابلے میں وہ تلواریں اٹھنے لگی۔ خوب جنگ حمراء الاسد کی گفتگو کر رہے تھے، جنگ احد کے بعد پیش آئی، رسول اللہ نے ان کو بھی جو مدینے پہ حملے کی تیاری کر رہے تھے، رسول اللہ نے ان کا پیچھا کیا اور وہ بھاگ نکلے، نہیں جنگ کی ہمت نہیں کر پائے۔ اس کے بعد جنگ بنی نذیر پیش آئی۔ بنی نذیر کا ذکر ہم کل کر رہے تھے، کل کے پروگرام میں۔ بنی نذیر جو ہے وہ دوسرا قبیلہ تھا جو مدینہ ہی میں موجود تھا، یہودیوں کا قبیلہ۔ عرض کیا پہلے کہ 3 قبیلے تھے، بنی نذیر، بنی قینقاع، بنی قریظہ۔ قینقاع پہلے ہی جا چکے ہیں، انہوں نے رسول اللہ سے جنگ کی، جنگ کے حالات پیدا کیے، صلح کرنے کے بعد بھی جنگ کے حالات پیدا کیے۔ رسول اللہ نے ان کو کوئی سزا نہیں دی، فقط اتنا کہا کہ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ، اپنے ساتھ جو سامان ہے لے کے جانا وہ لے کے چلے جاؤ۔ بنی نذیر نے بھی کچھ ایسا ہی کیا۔ تقریباً بنی نذیر کے حالات ایسے تھے کہ بنی نذیر ان کے اوپر کچھ قصاص تھا، کچھ ان کے کسی قبیلے ابن عامر کے لوگوں کو، بنی عامر کے لوگوں کو مار دیا تھا ایک آدمی کو، اس کا قصاص تھا 2 لوگوں کا، ایک کا قصاص انہیں دینا تھا۔ رسول اللہ وہ قصاص کی رقم لینے کے لیے گئے ان کے پاس، انہوں نے یوں تو کہا کہ ہاں ہم قصاص کی رقم دیں گے، لیکن وہ اپنی سازش کیے بیٹھے تھے کہ رسول اللہ آئیں گے، ان کو ایک جگہ ہم کھڑا کریں گے، قلعہ تھے ان کے پاس، قلعے کے نیچے دیوار کے پاس کھڑا کریں گے اور اوپر سے بڑا پتھر رسول اللہ کے اوپر گرا دیں گے۔ یہ ان کی اپنی پلاننگ تھی، یہ سازش کی تھی۔ اور یہ جو ہے ان کا رابطہ تھا، ادھر مدینے میں جو منافقین تھے ان سے بھی رابطہ تھا، اور مکے کے جو دشمن تھے ان سے بھی رابطہ تھا، اور یہ انہوں نے بیٹھ کے پلان طے کیا ہوا تھا کہ رسول اللہ سے بات کرنے کے درمیان میں رسول اللہ کو یہاں ٹھہرائیں گے دیوار کے نیچے، اور اوپر سے بڑا پتھر گرا کر رسول اللہ کو ختم کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ وہاں گئے، ابھی بات چیت ہو ہی رہی تھی کہ جبریل نے خبر دی کہ اوپر سے پتھر آپ پہ گرانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ تو رسول اللہ وہاں سے فوراً بات کرتے کرتے اٹھ کے وہاں سے واپس چلے آئے مدینے۔ وہ یہودی لوگ پہلے اندازہ ان کو ہو گیا جیسے رسول اللہ کو کچھ خبر ہو گئی، ورنہ اس طرح اسی وقت جب پتھر گرنے والا تھا رسول اللہ وہاں سے اٹھ کے چلے گئے۔ بعد میں رسول اللہ نے خبر دی کہ تم نے اس طرح یہ کرنا چاہا، یہ خیانت کی ہے، پھر بھی اس معاملے کو حل کرنا چاہ رہے تھے۔ یہ تھا کہ بھئی مل کے بیٹھ کے بات کریں۔ انہوں نے کہا اس حد تک تیار ہو گئے کہ بھئی آپ 3 لوگ آئیں، پہلے اور تعداد تھی، پھر بعد میں تعداد کم ہوئی کہ آپ 3 لوگ آئیں، ہمارے بھی 3 علماء جائیں گے، اور آپ اگر ہمارے علماء کو راضی کر لیں، اگر وہ اسلام کو قبول کر لیں تو ہم بھی حق کو قبول کر لیں گے۔ اور اسلام کی دعوت کے لیے رسول اللہ ہمیشہ تیار تھے۔ رسول اللہ 3 لوگوں کو لے کے چلنے کی تیاری کی، لیکن ابھی راستے ہی میں تھے کہ یہ خبر ملی کہ وہاں وہ لوگ تلواریں لے کر تیار ہیں، یعنی رسول اللہ کو دھوکہ دے کے بلانا چاہتے ہیں، اور در حقیقت تعداد بھی اسی لیے کم رکھی ہے تاکہ یہاں پر رسول اللہ کو پھر شہید کر دیں۔ رسول اللہ کی جان لینے کی تیاری تھی۔ رسول اللہ واپس پلٹ آئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ بھی اپنی تلواروں کے ساتھ آمادہ تھے۔ رسول اللہ نے ان کو محاصرہ کر لیا۔ ان کو اپنے قلعوں پہ بڑا بھروسہ تھا، ان کے پاس بڑا قلعہ موجود تھا، وہ قلعے میں جا چھپے، کافی دنوں تک، تاریخوں کے لحاظ سے 15 دنوں تک محاصرہ ان کا کیا، اور محاصرہ کرنے کے بعد محاصرہ نے گھیر لیا قلعے کو، کیونکہ جنگ کے حالات انہوں نے خود پیدا کر دیے تھے۔ 2 مرتبہ انہوں نے خیانت کی تھی، لیکن ان ساری خیانتوں کے باوجود بھی رسول اللہ نے آخر میں جب وہ ہمت ہار گئے، جو قلعہ بھی یہ ہوتا تھا کہ اگر محاصرہ کرنے کے بعد جب تک پانی موجود ہے، جب تک غذا موجود ہے، پانی تو پھر بھی انتظام ہو سکتا ہے کنویں وغیرہ کھود کے، لیکن جب تک غذا موجود ہے تب تک انسان رہ سکتا ہے۔ پھر جب غذا ختم ہونے لگتی ہے تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں، 2-4 لوگ تو ہوتے نہیں، ایک گھر تو نہیں ہوتا، پورا لشکر ہوتا ہے۔ تو جب ان کی غذائیں ختم ہونے لگی اور کمزور پڑنے لگے تو انہوں نے پھر رسول اللہ کے سامنے اپنی پیشنہاد کی کہ جو بھی آپ حکم دیں ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ رسول اللہ نے ان کو کہا کہ آپ اپنے اونٹوں پر جتنا بھی سامان لاد سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں، وہ سب لے کے یہاں سے چلے جائیں۔ تو ان کو یہ بہت ہی خوشی ہوئی اس بات پر۔ روایت و تاریخوں میں ہے کہ وہ اس طریقے سے اپنے اونٹوں کو سامان سے بھر کے لے کے نکلے کہ جشن مناتے ہوئے، طبل بجاتے ہوئے۔ ان کو امید نہیں تھی
ان کی خیانت کے نتیجے میں ان کو سزا ملنا چاہیے تھی، لیکن رسول اللہ نے ان پر رحم کیا، اور رسول اللہ جب تک بہت ہی مجبوری نہیں ہو جاتی تھی انسانوں کی جان لینے سے پرہیز کرتے تھے۔ اور ٹھیک ہے تم لوگ جا رہے ہو تو بے سہارا بالکل بن کے نہیں جاؤ بھوکے پیاسے، بلکہ جتنا بھی سامان تم اپنے ساتھ لے جا سکتے تو اپنے سونے چاندی اور جتنی بھی قیمتی چیزیں تھیں اس کے ساتھ دولت پیسہ سب کچھ لے کر ایک طرح سے جشن مناتے ہوئے وہاں سے نکلے، اور وہ چلے گئے خیبر کی طرف۔ خیبر میں اور دوسرے یہودی لوگ رہتے تھے، ان کی طرف جا کے ان سے مل گئے، وہاں پہ رہنے لگے۔ کہ خیبر کا معرکہ بعد میں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا، یہ بہت ہی خیبر کی جنگ اہم جنگ ہے۔ اس کے بعد یہ غزوہ بنی نذیر تھا، اس کے پیش آنے کے بعد یہ بھی تیسری ہی صدی ہجری میں پیش آیا تھا، اور اس کے بعد 14واں غزوہ وہ غزوہ بدر الموعد ہے۔ بدر الموعد یعنی وہ بدر کا مقام جہاں پہ جو آپ کے سامنے پہلے عرض کیا گیا جنگ احد کے موقع پر، کہ اللہ ابو سفیان نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگلے سال پھر ملیں گے اور بدر کے مقام پر ملیں گے۔ رسول اللہ نے بھی وعدے کو قبول کیا تھا، منظور کیا تھا کہ ٹھیک ہے ہم ملیں گے، چونکہ منظور نہ کرنے کا مطلب تھا یعنی ڈر گئے۔ اور جنگ احد میں چونکہ بہت سارے لوگ مارے تھے، دشمن چاہتا بھی تھا کہ کوئی ایسی ہوئی بات سامنے آئے جس سے لگے کہ ڈرے ہوئے ہیں، لیکن رسول اللہ نے کہا ہاں ٹھیک ہے تم اگر ملنا چاہتے ہو تو ہم پھر اگلے سال ملیں گے۔ اگلے سال پہلی ذیقعت کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی طرف پھر روانہ ہوئے، 1,500 لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر۔ ابھی تعداد تھوڑا بڑھ چکی تھی۔ عبداللہ ابن رواحہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کے شہیدوں میں سے ہیں جنگ موتا کے، ان کو مدینہ کا اپنا نائب معین کیا، مدینہ ان کے حوالے کیا۔ جب بھی رسول اللہ جاتے تھے جنگ میں تو مدینہ کی ذمہ داری کسی کو دے کے جاتے تھے۔ یہ ایک نظام تھا، ایک سسٹم تھا کہ بالکل بے سہارا نہیں چھوڑ دیا جائے، کوئی ایک ذمہ دار انسان ہو کہ جو آ کر مدینہ کو سنبھالے۔ تو یہاں عبداللہ ابن رواحہ کو مدینہ میں چھوڑا اور بدر کی طرف آگے بڑھے۔ ادھر سے ابو سفیان بھی 2,000 لوگوں کو لے کر وہ بھی نکلا، اور ابھی بدر کے قریب بھی نہیں پہنچا تھا، باہر ہی تھا بدر سے، کہ اسے خبر ہوئی کہ رسول اللہ وہاں پر آ چکے ہیں 1,500 لشکر کے ساتھ۔ اگرچہ ابو سفیان کے پاس 2,000 کا لشکر تھا، لیکن ان میں آپس میں اختلاف ہو گیا اور وہ لوگ جنگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، جنگ ہونے سے پہلے ہی واپس چلے گئے۔ لہذا اس کا ذکر بھی کچھ خاص نہیں ہے۔ بہت ساری جنگیں ہیں جو آپ کے سامنے تاریخ کے اعتبار سے جاننا ضروری ہے، اس اعتبار سے جاننا ضروری ہے کہ وہ جنگ تھی لیکن جنگ ہوئی نہیں، تلوار نہیں نکلی، مقابلے کے لیے نکلے لیکن تلوار نہیں نکلی، اور کسی کے جانی نقصان بھی نہیں ہوا۔ اس کے بعد غزوہ ذات الرقاع ہے، کہ یہ بھی پچھلی جنگوں کی طریقے سے عرض کیا کہ جیسے ہوتا تھا، دیکھا تھا ہوتا تھا یہ کہ مختلف قبیلے تھے وہ آپس میں سازشیں کرتے رہتے تھے کہ رسول اللہ آگے بڑھ رہے ہیں، رسول اللہ کامیاب ہو رہے ہیں، ان کو خبریں پہنچتی رہتی تھیں رسول اللہ کے پاس لشکر بڑھ رہا ہے، رسول اللہ کی طاقت بڑھ رہی ہے، وہ اپنے لیے اس کو خطرہ محسوس کرتے تھے، لہذا چند گروہ مل کر پلاننگ کرتے تھے کہ رسول اللہ کے اوپر حملہ کر دیں۔ یہاں بھی ایسے ہوا کہ دو قبیلے بنی ثعلبہ اور بنی انمار یہ آپس میں اکٹھا ہوئے، انہوں نے باقاعدہ مل کر حملہ کرنے کا پلان کیا، اور 5 محرم سن 5 ہجری کو، اس کے پہلے جو جنگ تھی جنگ بدر الموعد وہ 4 ہجری کی جنگ تھی، جنگ فتح احد جو ہے وہ 3 ہجری کی جنگ تھی، یہ 5 محرم 5 ہجری، 5 محرم یعنی پہلا ہی مہینہ، 5ویں ہجری کا پہلا ہی مہینے میں رسول اللہ نکلے جب یہ سنا کہ لوگ اکٹھا ہو رہے ہیں، اور وہاں گئے تو وہ سب جو فرار کر گئے تھے اور وہ نہیں آئے مقابل میں، وہاں رسول اللہ ٹھہرے اور 25 محرم کو پھر وہاں سے واپس پلٹے، کیونکہ فاصلہ زیادہ تھا، کافی دور تک جانا پڑا تھا۔ اسی طرح 16واں جو غزوہ ہوا وہ غزوہ دومۃ الجندل تھا، جو یمن کے نزدیک مدینہ سے بہت زیادہ دور، کئی 100 کلومیٹر کا فاصلہ بتایا گیا ہے، بعض لوگوں نے زیادہ بتایا ہے، وہ صحیح جگہ کے مجھے بالکل اندازہ صحیح جگہ کا کاملا اندازہ نہیں ہے، لیکن شاید وہ 400-500 کلومیٹر کے فاصلے پر یمن کے راستے میں شاہراہ جو راستہ تھا، جہاں سے چونکہ یمن جو ہے وہ تجارتی، یمن جو ہے عرب لوگوں کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل تھا، ابھی بھی بہت اہمیت کا حامل ہے، اسی لیے اتنے سال سے حملہ کیا جا رہا ہے۔ یمن کی جو ہے ابھی جو اہمیت زیادہ رکھتی ہے وہ بندرگاہیں ہیں اور
سمندر کے کنارے ہونا اور وہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے، لیکن اس زمانے میں یمن جو ہے وہ بہت زیادہ سویلائزڈ علاقوں میں مانا جاتا تھا۔ یعنی عرب، یمن بہرحال عرب سے ملا ہوا ہے، یمن، عمان، پھر ادھر جو ہے مشرق میں امریٹ اور بحرین اور قطر اور کویت، یہ سارے ملک جو ہے وہ سعودی عرب سے جزیرہ عرب کے حصے ہیں سب۔ ادھر ساؤتھ میں جو ہے یمن تھا۔ یمن اس زمانے میں بہت ہی کلچرڈ ایریا جانا، بہت سویلائزڈ، بہت کلچرڈ۔ اس زمانے میں انہوں نے باندھ بنائے ہوئے تھے، ڈیم بنائے ہوئے تھے رسول اللہ کے پہلے حتیٰ، اور یمن کے کپڑے مشہور تھے۔ یمن کی بہت ساری تجارتی چیزیں بہت زیادہ قیمتی اور بہت زیادہ مشہور ہوا کرتی تھیں۔ یمن کو ابھی، جو کہ یمن میں ابھی پیٹرولیم کا خزانہ نہیں، اس لیے یمن بھی عربوں میں غریب ملک مانا جاتا ہے۔ ابھی عرب جو ہے مضبوط کون ہے؟ وہ جن کے پاس پیٹرول زیادہ ہے، جن کے پاس گیس اور زمینی خزانے زیادہ۔ یمن کے پاس یہ زیادہ نہیں ہے، تعداد کی کافی زیادہ، لہذا ابھی فی الحال وہ غریب ملک ہے۔ لیکن اس زمانے میں ان کی حالت بہت ہی مضبوط تھی اور بہت ہی مہذب لوگ سمجھے جاتے تھے، کئی لحاظ سے، علمی لحاظ سے بھی اہم سمجھے جاتے تھے۔ رسول اللہ کے پاس بھی بہت سارے لوگ یمن سے آئے تھے۔ امیر المومنین نے جا کر یمن میں تبلیغ کی تھی اور یمن کو اس طرح جیتا تھا، اور بہت سارے لوگ مسلمان، یعنی پورا یمن مسلمان ہوا تھا تقریباً امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ہاتھوں۔ البتہ یہ ماجرا بات کا ہے کہ جب انشاءاللہ تاریخ میں وہاں پہنچیں گے تو آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے گا۔ لیکن یمن سے بہرحال مسلسل آنا جانا تھا، مدینہ کے لوگوں کا بھی، مکے کے لوگوں کا سامان لینے کے لیے، ضرورت کی چیزوں لینے کے لیے۔ وہاں پہ شاہراہ پر کچھ نصرانی مسیحی لوگ رہتے تھے جو قافلوں کو پریشان کرتے تھے، چونکہ راستے سے گزرنا ہوتا تھا، تو ان کو تنبیہ کرنے کے لیے اور ان کو تھوڑا سبق سکھانے کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 24 ربیع الاول 5ویں ہجری کو، یعنی محرم میں پہلا مہینہ ہے، ربیع الاول تیسرا مہینہ ہے، 24 ربیع الاول کو 5ویں ہجری کو 1000 صحابہ کے ساتھ نکلے اور ایک کافی لمبی مسافت طے کی، لمبی مسافت طے کر کے وہاں پہنچے، لیکن وہاں بھی کوئی جنگ نہیں پیش آئی، کوئی بھی لڑائی نہیں ہوئی۔ یعنی ابھی تک ہم نے 16 جنگیں جو جس میں رسول اللہ شریک ہوئے ہیں، پڑھ چکے ہیں، اس میں صرف 2 یا 3 جنگیں ایسی تھیں جس میں جو ہے لڑائی پیش ہوئی ہے، لڑائی ہوئی ہے، باقاعدہ جنگ ہوئی ہے اور جس میں جانے گئی، ورنہ عام طور سے جنگ نہیں ہوتی تھی۔ لوگ جو ہے یا تسلیم ہو جاتے تھے، رسول اللہ بھی جنگ کرنا زیادہ نہیں چاہتے تھے، لیکن یہ لازم تھا کہ باطل کے حوصلے جو ہے وہ بلند نہ ہونے پائیں۔ گئے رسول اللہ وہاں پر، اور پھر اس کے بعد تقریباً 1 مہینہ لگا واپس آنے میں۔ 20 ربیع الاخر، 24 ربیع الاول کو گئے تھے، 20 ربیع الاخر کو پھر مدینے واپس پلٹ آئے اور کوئی جنگ کی حالت پیدا نہیں ہوئی۔ اس کے بعد ایک اہم ماجرا جو پیش آیا وہ 5ویں صدی ہجری ہی میں پیش آیا، وہ جنگ بنی مصطلق تھی۔ اس کے اور دوسرے بھی نام ہیں، لیکن بنی مصطلق یہ خوب مشہور نام ہے کہ بنی مصطلق جو ہے وہ سردار تھا حارث ابن، اس کا سردار اس قبیلے کا ایک بڑا قبیلہ تھا، کافی بڑا قبیلہ تھا، جس کا سردار حارث ابن ابی ضرار تھا، جو مدینہ پہ حملے کی تیاری کر رہا تھا۔ رسول اللہ کو یہ خبر ملی، رسول اللہ نے تحقیق کے لیے اپنے ایک صحابی کو بھیجا، اس نے جا کر تحقیق کی اور آ کر پھر تصدیق کی کہ ہاں وہ لوگ پوری تیاری کر رہے ہیں اور مدینہ پہ حملے کے لیے آمادہ ہیں۔ کہ 20 شعبان کا مہینہ 5ویں ہجری میں رسول اللہ جو ہے ان کو نکلے ان کے لیے جو حملہ کرنے کی تیاری کر رہے تھے، اور زید ابن حارثہ کو مدینہ میں مدینہ کی ذمہ داری دی۔ زید ابن حارثہ وہ تھے کہ جو رسول اللہ کے غلام تھے، لیکن رسول اللہ کے منہ بلے بیٹے جیسے تھے، کہ جن کے بارے میں بعد میں انشاءاللہ ذکر ہوگا۔ یہ بھی شہید ہوئے ہیں بعد کی جنگ میں، بڑے شہیدوں میں سے عظیم شہید ہیں۔ جنگ میں ان کے جب پہنچے وہاں پر تو بہرحال وہاں پر بڑا لشکر تیار تھا، جنگ ہوئی، معرکہ سامنے ہوا، انہوں نے تیر چلائے، اور تیر جب سارے ان کے تیر ختم ہو گئے اور مسلمانوں نے تیر روکے اپنے، پھر ایک بیگ ان کے اوپر سب نے مل کے حملہ کیا اور ان کے پاؤں بہت جلدی اکھڑ گئے۔ ایک انسان مسلمانوں کی طرف سے شہید ہوا اور 10 لوگ جو مارے گئے ادھر کے، یعنی 10 لوگوں کی جان گئی جنگ بنی مصطلق میں، اور ایک شہید مسلمان ایک شہید ہوا۔ اتنی بڑی جنگ میں 11 لوگ جو دونوں طرف سے مل کر مارے گئے، اور پھر یہ جنگ وہ فرار کر گئے۔ ایک خوف تھا، اللہ نے ایک روب، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ اللہ نے باطل کے دلوں میں حق کا روب ڈالا ہوا ہے، اور یہ صرف رسول اللہ کے زمانے کی بات نہیں ہے، یہ آج بھی ہے۔
آج بھی باطل طاقتوں کے پاس بہت کچھ ہے، بہت دولت ہے، بہت اسلحہ ہے، بہت بڑے بڑے لشکر ہیں، سب کچھ ہے، لیکن حق کا خوف ہے۔ اب سیریا جیسے کمزور ملک سے جو ہے ابھی اسرائیل پر جو ہے میزائل مارے گئے، حماس تھوڑے سے لوگ انہوں نے میزائل مارا جلدی ابھی، اور اسرائیل خوفزدہ ہے۔ اگر تھوڑے سے حالات خراب ہو، اتنے خوفزدہ ہوتے ہیں کہ لائن لگ جاتی ہے وہاں سے بھاگنے والوں کی، وہاں پر ایگزٹ پرمیشن لے کے بھاگنے والوں کی لائن لگ جاتی ہے۔ اور یہ ہمیشہ رہا ہے، یہ اچھی بات ہے، حق پر ہونا یہ اہم ہے۔ اہل حق کا روب اور غلبہ جو ہے اللہ اسے عطا کرتا ہے۔ باطل گھبراتا ہے، باطل ڈرتا ہے، باطل جو ہے وہ ان کے پاس کوئی بنیادیں اتنی مضبوط نہیں ہے جس کے لیے وہ اتنا مضبوطی سے ٹکے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کبھی کبھی کیا کہ جانوروں کا لشکر، جانوروں کے نام کا لشکر بنائیں گے تو ظاہر انسانوں کے مقابل میں کہاں وہ ٹھہریں گے۔ جو پتھروں پہ بھروسہ کریں گے وہ اللہ پہ بھروسہ کرنے والے کے مقابل میں کہاں ٹھہر پائیں گے۔ خوب یہ پکا وعدہ ہے اللہ کا، لہذا وہ پہلے ہی حملے میں سب فرار کر گئے، تیر خالی ہو گئے تھے، جنگ جان دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اور فرار میں بھی 600 لوگ گرفتار بھی ہو گئے۔ بہت بڑی مقدار میں مال غنیمت ملا، 2000 اونٹ 2000 بہت بڑی تعداد ہوتی ہے، اور 5000 بھیڑیں، اور یہ ساری چیزیں ملی۔ اور کچھ خواتین بھی جو ہے مسلمانوں کے لیے آئیں، اس میں جویرہ نام کی خاتون ہے جو خود سردار کی بیٹی تھی، سردار جو تھا وہاں کا حارث ابن ابی ذرار، اس کی بیٹی وہ زید کے پاس آئی، لیکن حارث نے یہ تقاضا کیا کہ رسول اللہ ہم جو ہے سردار ہیں اور ہماری بیٹی، یہ ممکن نہیں کہ ہماری بیٹی کنیز ہو، یہ ہمیں گوارا نہیں ہے۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہیں اختیار ہے، اپنی بیٹی سے پوچھو وہ کیا چاہتی ہے۔ 2 طرح کے اس میں واقعات بیان کیے گئے۔ ایک واقعہ یہ کہ رسول اللہ نے کہا کہ بھئی اب اگر جو ہے وہ کنیز رہنا چاہتی تو شادی اس کی کر دی جائے گی عزت کے ساتھ۔ بیٹی سے بھی کہا، باپ سے کہا کہ تم جا کے اپنی بیٹی سے پوچھو کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ بیٹی نے وہی تھوڑی دیر میں مسلمانوں کے درمیان میں جو دیکھا، اور اس نے جو ہے رسول اللہ کا انتخاب کیا، باپ سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ رہیں، اور اس شادی کو بہت زیادہ محترم اور بہت زیادہ مبارک شادی سمجھا گیا کہ جب رسول اللہ کی شادی ہو گئی تو رسول اللہ نے جو ہے اصحاب کے پاس جتنا بھی جو کچھ تھا، جو قیدی تھے 600 قیدی تھے جن کو گرفتار کیا تھا، اصحاب نے جب یہ دیکھا کہ یہ ہمارے رشتہ دار ہو گئے ہیں، چونکہ رسول اللہ کے رشتہ دار ہو گئے قبیلہ، وہ جو جنگ کر رہے تھے، یہ دیکھیں بہت ہی حسین پہلو یہ ہے، وہ جو جنگ کر رہے تھے، جو تھوڑی دیر پہلے رسول اللہ کے دشمن تھے، انہوں نے رسول اللہ کو اپنی بیٹی دے دی، وہ رسول اللہ کے رشتہ دار بن گئے۔ اور اصحاب نے دیکھا کہ جب یہ رسول اللہ کے رشتہ دار بن گئے تو 600 قیدی جن کو پکڑا ہوا تو ان کو بھی چھوڑ دیا، کہا جاؤ تم سب آزاد۔ اور یہ لوگ جب آزاد ہو کے واپس پلٹے تو پھر پورا قبیلہ خود بخود مسلمان ہو، جو اگر جنگ سے مسلمان ہوتا تو پہلے مسلمان کرتے۔ رسول اللہ نے چھوڑا، اصحاب نے چھوڑ دیا، اور یہ سب تاریخ کی چیزیں ہیں۔ یہ تاریخ جو ہے وہ داستانوں جیسی تاریخ نہیں کہ بعض لوگ اپنے پورے شعر شاعری کے ذریعے سے جو ہے اپنی تاریخ بیان کرتے ہیں اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، پورا اپنا مذہب جو ہے شاعری پہ ٹکا ہوا ہے۔ لیکن یہ تاریخی ہسٹوریکل فیکٹس ہیں یہ، کہ وہ لوگ جو اسیر ہو کے آئے تھے، اسیروں نے مسلمانوں سے اتنا اچھا رویہ دیکھا۔ چونکہ عام طور سے کوئی اسیر آتا ہے اس کو پکڑ کے لوگ مار رہے ہوتے ہیں، اس کی توہین کر رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے بے ادبی کر رہے ہوتے ہیں، اس کو غذا نہیں دیتے، لیکن یہ تھوڑے چند دنوں کے لیے جو اسیر کر کے لائے گئے، ان کو جس طرح سے احترام کیا گیا، جو ان کو عزت سے غذا دی گئی، جو ان کے ساتھ احترام کا سلوک کیا گیا، یہ چیزیں ان کے لیے بہت بڑی تھی۔ یعنی ان کے اپنے سردار ان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتے تھے، ان کے اپنے قبیلے میں جو بڑے لوگ تھے وہ ان کے ساتھ ایسا، یہ معجزہ رسول اللہ کے یوں ہوتا تھا۔ کبھی کبھی لوگ سوچتے ہیں کہ کیسے یہ ممکن ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ تبدیل ہو جائیں۔ وجہ یہ تھی کہ جو لوگ اپنے قبیلے میں رہتے تھے ان کو عزت نہیں ملتی تھی، ان کو احترام نہیں ملتا تھا، ان کو فقط ایک جانوروں طرح سمجھا جاتا تھا۔ جو قبیلے کے بڑے بڑے سردار ہوتے تھے ان کو اپنا مال سمجھتے تھے کہ جن کو جس طرح استعمال کریں، جہاں چاہے تحقیر کریں، جہاں چاہے ذلیل کریں، جیسے چاہے رسوا کریں۔ ان کی بیٹیاں، ان کی بیویاں، ان کی بہویں میں محفوظ نہیں تھیں۔ لیکن یہ لوگ جب مسلمانوں کے پاس آتے تھے، رسول اللہ نے ان کی تربیت کی ہوئی تھی، وہ ان کو بہت احترام سے دیکھتے تھے، احترام کی نگاہ رکھتے تھے، احترام سے غذا دیتے تھے، احترام سے ان کو جگہ دیتے تھے۔
اگر وہ غلام بن جاتے تھے تو غلام کو رسول اللہ کا حکم تھا کہ غلام کو ایک دسترخوان پہ کھانا کھائیں، غلاموں کو الگ سے کھانا نہیں دیا جائے، غلاموں کی بے احترامی نہ کی جائے۔ تو یہ چند دن جب مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے ان کو یہ چیزیں اتنی اچھی لگتی تھی، اتنا ان کے دل میں بھر جائے۔ ابھی مسلمانوں کی حالت دیکھیں تو اسلام تو صرف نام کا رہ گیا ہے، مسلمانوں میں وہی دوسرے قوموں کی ساری صفتیں پیدا ہو گئی ہیں، لہذا کچھ باقی نہیں رہا۔ اسلام کی حقیقتوں میں سے بہت ساری چیزوں سے انسان جو ہے وہ محروم ہو گیا ہے، لہذا اسلام کا وہ عظیم نمونہ ہم نہیں پیش کر پا رہے ہیں جس کو دیکھ کے لوگ سمجھیں، جس کو دیکھ کر لوگ متاثر ہوں۔ البتہ ابھی دوسرے علاقوں میں یہ ہے، دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تعداد میں لوگ جو ہے اسلام کی طرف آ رہے ہیں۔ مثلا ابھی یورپین ملکوں میں، امریکن ملکوں میں بہت سارے مسلمان ہیں جو ایک ظاہری طور پر ایک اسٹوڈنٹ، ایک جوان، ایک خاتون حجاب کر کے اسلامی چہرے کے ساتھ، اسلامی حجاب کے ساتھ، اسلامی عبادات کے ساتھ ان کو دیکھتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے، گناہوں میں نہیں دیکھتے، کلبوں میں نہیں دیکھتے، فسادات کی محفلوں میں نہیں دیکھتے، فساد و فحشا میں ان کو نہیں دیکھتے، تو ان کی حالت کو دیکھ کر ان کو لگتا ہے کہ یہ بہت بہتر زندگی ہے۔ ہم کہاں پہ پڑے ہوئے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کن تباہیوں میں پڑے ہوئے ہیں، ہم کن غلاظتوں میں اپنی زندگی ہے۔ جب وہ دیکھتے ہیں ایک مسلمان کو، تو اتنی بڑی تعداد میں اس لیے مسلمان ہو رہے ہیں، وہ ایک نمونہ ہے۔ لیکن رسول اللہ کے زمانے میں یہ بہت ہی حسین نمونہ تھا کہ رسول اللہ اور رسول اللہ کے لشکر کا جو رویہ وہ دیکھتے تھے وہ ان کے اپنے سرداروں سے، اپنے لوگوں سے کہیں زیادہ بہتر دکھتا تھا، انسانی رویہ دکھتا تھا۔ تو ادھر یہ لوگ آزاد کیے گئے، لیکن آزاد ہونے کے بعد وہ سب مسلمان ہو گئے۔ قبیلے میں گئے، قبیلے میں جا کے بیان کیا کہ میرے ساتھ ایسا رویہ کیا گیا، مجھے ایسے کھانا دیا گیا، مجھے ایسے احترام دیا گیا، تو پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ جو تھوڑی دیر پہلے، چند دن پہلے جنگ کرنے آئے تھے وہ سب کے سب مسلمان ہو کے رسول اللہ کے عاشق بنتے چلے۔ یہ اہم نقطہ ہے۔ ابھی یہاں پر اصل مسئلہ ہے کہ ہم رسول اللہ کی وہ سیرت پیش کر سکیں تو ابھی بھی رسول اللہ کے عاشق بننے والے، وہ جو ابھی جنگ کر رہے ہیں، وہ بھی جنگ کا اعلان کر رہے ہیں، وہ جو بھی رسول اللہ کی توہین کر رہے ہیں، اگر اس کے مقابل میں صحیح اسلامی رویہ، قرآنی رویہ، رسول اللہ کا رویہ پیش کیا جائے تو ابھی بھی بہت بڑی تعداد انسانوں کی جن کے دل میں کہیں نہ کہیں حق کے لیے جگہ باقی ہے، تو حتماً جو ہے وہ حق کے لیے اپنے آپ کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ آپ کی خدمت میں 17ویں جنگ تھی غزوے کے لحاظ سے، اور کچھ سرایہ بھی آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد جو بہت بڑا غزوہ اور جنگ ہوتی ہے وہ ہے جنگ خندق۔ اب جنگ خندق کے تفصیلی واقعات چونکہ وسیع جنگ ہے، اور جو دو جنگیں ایک دوسرے سے ملی جلی ہوئی ہیں، جنگ خندق اور جنگ قریظہ، غزوہ بنی قریظہ۔ بنی قریظہ وہی تیسرا قبیلہ جو ہے، یہ چونکہ دونوں ایک دوسرے سے مربوط ہیں، جنگ خندق کے فوراً بعد جو ہے جنگ بنی قریظہ ہوئی ہے، اور یہ بھی شوال میں ہوئی ہے 5ویں صدی ہجری میں، ہے نا۔ تو یہ دونوں جنگ، اور اس کے بعد اور بعد کے جو اہم واقعات ہیں، کچھ واقعات اس کے بعد بہت ہی اہم پیش آئے ہیں، چونکہ اس کے بعد جو ہے پھر خیبر کا واقعہ ہے۔ خیبر کے بعد، خیبر سے پہلے صلح حدیبیہ ہے، جو جس کو صلح تھی لیکن اس کو اللہ نے فتح عظیم قرار دیا 6 صدی ہجری میں۔ 7ویں صدی ہجری میں جنگ خیبر ہے، پھر 8ویں صدی ہجری میں جو ہے فتح مکہ ہے، اس کے پہلے جنگ موتا ہے، اس کے بعد 9ویں صدی ہجری میں جنگ تبوک ہے۔ یہ بہت ہی تاریخ کے اہم واقعات ہیں، اور اس میں ایسے واقعات پیش آئے کہ جس کو پھر وہ جو تھوڑے تھوڑے قبیلے تھوڑے تھوڑے مسلمان ہو رہے تھے، کچھ واقعات ایسے پیش آئے جنگ موتا کے بعد، صلح حدیبیہ کے بعد، جنگ تبوک کے بعد، کی لوگ فوج در فوج، قرآن کی یہ لفظ ہے، یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ یہ سورہ نصر ہے، اس کا نام ہی سورہ نصر ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آئی اللہ کی مدد اور اللہ کی طرف سے فتح، ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، تو لوگوں نے دیکھا کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، اور داخل بھی کس طرح ہو رہے تھے، وہی رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کو، رسول اللہ کے اخلاق کو، رسول اللہ کے انداز کو دیکھ کر داخل ہو رہے تھے۔ اصل اسلام ان کے لیے امید کی کرن بن گیا تھا، اس ظلم و ستم کی دنیا میں اسلام امید کی کرن تھا، اسلام انہیں نجات دہندہ دکھ رہا تھا۔ آج بھی اگر ہم صحیح اسلام پیش کر چکے تو آج کے ظلم و ستم، آج بھی دور عرب کی ساری جاہلیتیں پڑی ہوئی ہیں، اس ظلم و ستم کے دنیا میں آج بھی بشریت کے لیے اسلام جو ہے وہ نمونہ بن سکتا ہے، اور بنے گا انشاءاللہ تعالی، حتماً بنے گا، فقط ہم کو اپنے آپ کو تھوڑا تبدیل کرنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو جو بڑی جنگ پھر پیش آئی وہ جنگ خندق تھی، اور جنگ بنی قریظہ اس کے فوراً بعد ہوئی، جو بہرحال تاریخ کا ایک اہم موڑ تھا،
یہ انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت بعد کے اشرے میں تاریخ کے یہ اہم واقعات پیش کریں گے، لیکن آج ہم صرف یہ نقطہ بیان کرتے ہیں جنگ خندق کے ایک نقطے کے ساتھ کہ جنگ خندق وہ ہے کہ جہاں پہ امیر المومنین کو بہت گہری ضرب لگی۔ رسول اللہ نے بھیجا ہے، جنگ کے واقعات کل بعد میں بیان ہوں گے انشاءاللہ۔ جنگ احد میں بھی امیر المومنین تنہا رہ گئے تھے، 14 یا 17 بہت گہرے زخم لگے تھے، رسول اللہ بھی زخمی تھے، امیر المومنین جنگ کر رہے تھے، اور اللہ اکبر گہرے زخم لگے تھے۔ جناب زہرا آئی تھی، ان کو امیر المومنین کی پرواہ نہیں تھی اتنے گہرے زخموں کے ساتھ، لیکن رسول اللہ کی زخمی حالت بی بی سے نہیں دیکھی جا رہی تھی، امیر المومنین سے نہیں، امیر المومنین تمام زخموں کے ساتھ ڈھال میں پانی لا رہے تھے اور رسول اللہ کے زخموں کو دھل رہے تھے، جناب زہرا دھل رہی تھی۔ اور جنگ خندق میں جب امیر المومنین کو بھیج رہے تھے، جنگ خندق وسیع جنگ ہے، تفصیل سے بیان ہوگی انشاءاللہ تعالی، اہم ہے، بہت ساری چیزیں اس میں جنگ خندق میں۔ جب امیر المومنین کو رسول اللہ بھیج رہے تھے یہ کہتے ہوئے کہ برض الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ کیوں یہ رسول اللہ نے فرمایا تھا یہ بعد میں بیان ہوگا انشاءاللہ۔ اور امیر المومنین عمرو بن عبدود کے مقابل میں گئے، جنگ ہوئی، سر پہ ضرب لگی، امیر المومنین کے سر پر تلوار، بہت زور سے تلوار، بہت زوردار۔ عمرو بن عبدود بہت ہی قوی تھا، بہت ہی ہیکل زیادہ تھا، بڑا تھا، وزن میں امیر المومنین سے کئی گنا شاید زیادہ تھا، قد بہت زیادہ بلند تھا، بہت موٹا چوڑا، اور بہت ہی زوردار طریقے سے تلوار ماری تو امیر المومنین کے سر پر آ کر وہ تلوار لگی، یعنی ڈھال پھسل گئی، امامہ کٹ گیا، سر زخمی ہو گیا، سر سے خون بھی جاری ہوا۔ بعد میں وہ جنگ جب تمام ہوئی، عمرو بن عبدود کا سر لے کر آئے، مار کر آئے، کامیابی کے ساتھ آئے امیر المومنین، جشن کا ماحول ہوا، چونکہ عمرو بن عبدود کے مارنے کے بعد دشمن کے حوصلے پست ہو گئے تھے، آئے تو چہرہ خون سے رنگین تھا، سر کا خون امیر المومنین کے چہرے پر آ رہا تھا۔ رسول اللہ نے اپنے قریب بلایا، اپنے قریب بلا کر رسول اللہ نے امیر المومنین کے چہرے کو اور سر کے زخم کو دھلنا شروع کیا، دھل کر پٹی باندھی، اور پٹی باندھ کے امیر المومنین بھی سر جھکائے بیٹھے تھے، اور جب سر اٹھایا امیر المومنین نے تو دیکھا کہ رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، رسول اللہ گریہ فرما رہے ہیں، تو امیر المومنین کا دل بے چین ہو گیا، رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو امیر المومنین سے نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں، آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو وہاں پر رسول اللہ نے ایک جملہ فرمایا تھا کہ اینما اکون حینما خضبت ہذہ من ھذا، یہ جملہ فرمایا کہ میں اس وقت کہاں ہوں گا کہ جب تمہارے اسی سر کے خون سے تمہاری یہ داڑھی پھر دوبارہ رنگین ہو۔ جنگ خندق 5 ہجری میں ہوئی ہے، امیر المومنین کی شہادت 19 رمضان کو ضربت لگی ہے، 47 ہجری میں، یعنی 35 سال کا فاصلہ ہے۔ امیر المومنین کی شہادت کے 35 سال پہلے رسول اللہ امیر المومنین کی ضربت کو یاد کر کے رو رہے ہیں، گریہ فرما رہے ہیں، اور یہ فرما رہے ہیں اینما اکون، میں کہاں ہوں گا اس وقت، میں کہاں ہوں گا کہ جب اسی سر کے خون سے تمہاری داڑھی رنگین ہو۔ یہ سر کا معمولی خون تو نہیں ہے، یہ جنگ خندق میں جو سر سے خون نکلا ہے یہ ایک زخم ہے، معمولی زخم ہے، خون نکل آیا ہے، لیکن جب 40 ہجری میں 19 رمضان کی صبح میں روزہ دار کو حالت روزہ اور حالت نماز میں، حالت سجدہ میں، جب امیر المومنین کے سر پہ ابن ملجم کی تلوار پڑتی ہے تو سر شگافتہ ہو جاتا ہے، امیر المومنین کے مغز تک جو تلوار کا زخم پہنچتا ہے، تلوار بھی زہر سے بجھائی ہوئی یہ تلوار تھی۔ یہی وہ منظر تھا جس کو دیکھ کے رسول اللہ رو رہے تھے، گریہ فرما رہے تھے، لیکن جب یہ سر پہ تلوار لگی، امیر المومنین نے رسول اللہ کے اس وقت سے لے کر ابھی تک 35 سال کی جو زندگی گزاری، اور رسول اللہ کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ کی رحلت کے بعد تقریباً 30 سال تک، تقریباً 30 سال تک امیر المومنین کی جو زندگی گزری ہے، وہ زندگی صرف اور صرف رسول اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، رسول اللہ کی سیرت کی حفاظت کے لیے، رسول اللہ کے طریقوں کی حفاظت کے لیے، رسول اللہ ہی کے لیے ساری جنگ تھی امیر المومنین کی، رسول اللہ ہی کے لیے سارا ہم و غم تھا امیر المومنین کا، رسول اللہ ہی کے دین کی حفاظت سارا ہم و غم تھا۔
لیکن جب یہ سب کچھ کر کے، اپنی ساری قربانیاں دے کر، اپنا سارا کردار ادا کر کے جب امیر المومنین کے سر پہ ضرب لگی تو امیر المومنین مسجد کوفہ کی خاک اٹھا اٹھا کر اپنے سر پہ ڈال رہے تھے اور یہ جملہ بیان فرما، فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ نماز پڑھانے کے لیے امام حسن علیہ السلام آگے بڑھے، نماز ختم ہوئی، امیر المومنین کو لے کر چلے، سر پہ ضرب تھی، امیر المومنین کلام کر رہے تھے، امیر المومنین کو دارالعمارہ کی طرف، مقام کی طرف، گھر کی طرف لے کے چلے، اور ابھی گھر میں داخل ہونا چاہتے تھے کہ امیر المومنین نے فرمایا کہ اصحاب کو واپس کر دو، ہماری بیٹیاں ہماری اس حالت کو دیکھ کر گریا کریں گی، سلام ہو زینب و ام کلثوم پر، سلام ہو شکافتہ سر پر، سلام ہو امیر المومنین پر، ہماری بیٹیاں گریا کریں گی، ہماری بیٹیوں کی آواز ان کے کانوں سے نہ ٹکرائے۔ اللہ اکبر! اسی کوفے میں، یہی کوفہ ہوگا، یہی امیر المومنین کی بیٹیاں ہوں گی، یہی اونٹ کی بلندی ہوگی، اور اونٹ کی بلندی سے زینب و ام کلثوم سروں سے چادریں چھینی جا چکی ہوں گی، اور بی بی اونٹ کی بلندی سے خطبہ دے رہی ہوں گی۔ یہ واقعہ صرف 40 ہجری سے بعد 20 سال بعد یہ واقعہ پیش آیا، اسی کوفے میں جہاں امیر المومنین کی حکومت ہوا کرتی تھی، اسی کوفے میں زینب ام کلثوم کو اسیر بنا کر لایا جائے گا، حسین ابن علی کا سر نوک نیزے پہ بلند ہوگا، سید سجاد ہاتھوں میں ہتکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں پہن کے کبھی حسرت بھری نگاہوں سے اپنے بابا کی سر کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور کبھی اپنے پھوپھی کے سر کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ السلام علیک یا بنت رسول اللہ، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا امیر المومنین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر، بہت سارے مرحومین ہیں جو اس زمانے میں انتقال کر گئے ہیں، پہلے کے مرحومین ہیں، کچھ لوگوں کے لیے سورہ فاتحہ کے لیے کہا گیا ہے، ان تمام مرحومین کے لیے ایک سورہ حمد کی تلاوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحق محمد و عطرته۔